السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 24 عجیب تحفے۔ عرصہ گزرا، بچپن کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو لڑکیاں رہتی تھیں۔ نام تو ان کے کچھ اور تھے، مگر ان کی مائیں پیار سے انہیں چمیلی اور چاندنی کے نام سے پکارا کرتی تھی۔ اور بھائی وہ تمہیں بھی بڑی خوبصورت اور پیاری پیاری۔ دونوں میں اتنی گہری دوستی تھی کہ وہ ہمیشہ ایک ساتھ کھانا کھاتی، ساتھ کھیلتی اور ساتھ ہی پڑھنے جاتی۔ گاؤں میں تقریباً روزانہ ہی کسی نہ کسی گھر میں شادی بیاہ اور دعوتیں ہوتی تھیں۔ چمیلی اور چاندنی کو دعوتوں میں جانے کا بڑا شوق تھا۔ جب کبھی اس قسم کی کوئی دعوت ہوتی، وہ سب سے پہلے وہاں موجود ہوتی۔ وقت گزرتا رہا اور آخر وہ دن بھی آیا جب ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ دونوں کے خاندان آپس میں حقیقی بھائی تھے اور نزدیک کے گاؤں میں رہتے تھے۔ چمیلی اور چاندنی اپنے نئے گھر میں آ کر بڑی خوش تھیں، لیکن جب انہیں اپنے گاؤں کی دعوتوں کا خیال آتا تو وہ اداس ہو جاتی۔ بھاگی بھاگی اپنی ساس کے پاس جاتی اور اس سے کہتی، پیاری اماں، اگر آپ اجازت دیں تو چند دنوں کے لیے ہم اپنے گاؤں چلی جائیں۔ ساس فوراً انہیں جانے کی اجازت دے دیتی، اور کیوں نہ دیتی، دونوں لڑکیاں اس کی خدمت بھی تو بہت کیا کرتی تھی۔ شروع میں وہ انہیں خوشی سے جانے کی اجازت دے دیتی، لیکن جب ہر تیسرے چوتھے روز گاؤں جانے لگی تو ساس بڑی پریشان ہوئی۔ ایک دن وہ اپنے دل میں کہنے لگی، میری بہوئیں اپنے گھر میں ٹک کر بیٹھنا پسند نہیں کرتی، کوئی ایسی ترکیب سوچی جائے کہ ان کی یہ عادت چھوٹ جائے۔ چند روز بعد چمیلی اور چاندنی خوبصورت لباس پہن کر اپنی ساس کی خدمت میں پہنچی اور کہا، اماں جان، اگر آپ کہیں تو ہم اپنے گاؤں چلی جائیں۔ ہماری ایک سہیلی کی شادی ہے اور ہمیں اس میں ضرور شریک ہونا ہے۔ ساس نے جواب دیا، ہاں ہاں میری بچیوں، خوشی سے جاؤ، لیکن جب واپس آؤ تو میرے لیے 2 تحفے لے کے آنا۔ اگر تم وہ تحفے نہ لائی اور خالی ہاتھ واپس آئی تو میں زندگی بھر تم سے نہیں بولوں گی۔ ساس نے یہ شرط رکھی۔ اماں جان، آپ فرمائیں تو آپ جو چیز کہیں گی وہ ہم ضرور لائیں گے، دونوں لڑکیوں نے جواب دیا۔ اچھا تو پھر غور سے سنو، ساس کہنے لگی، چمیلی تم میرے لیے کاغذ میں آگ لانا اور چاندنی تم کاغذ میں ہوا لے کے آنا، بس یہی 2 چیزیں میں چاہتی ہوں۔ دونوں لڑکیاں اپنے گاؤں جانے کے لیے اتنی بے چین تھیں کہ انہوں نے ساس کے الفاظ پر غور ہی نہ کیا اور سوچے سمجھے بغیر کہہ دیا، ہاں 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 پیاری اماں، آپ جو چاہتی ہیں ہم لے کر آئیں گے۔ راستے میں اچانک چمیلی کو ساس کے الفاظ یاد آ گئے اور وہ سوچنے لگی کہ میں کاغذ میں آگ کیسے لے جاؤں گی، یہ بات تو بالکل ناممکن ہے۔ یہی خیال چاندنی کو بھی آیا کہ میں کس طرح ہوا کو کاغذ میں لے جا سکتی ہوں۔ یہ بات بھی پہلی بات کی طرح ناممکن تھی۔ چاندنی بھی اداس ہو گئی۔ دونوں پریشان بیٹھی تھی کہ ایک چھوٹی سی بچی قریب کے ایک کھیت سے نکلی اور ان کے پاس آ کر بولی، تم اداس اور پریشان کیوں ہو؟ مجھے اپنی مشکل بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ چمیلی اور چاندنی نے ساری داستان اس لڑکی کو سنائی، جسے سن کر وہ کہنے لگی، تم نے بہت بڑی بیوقوفی کی جو ایسا وعدہ کر لیا۔ اچھا خیر، ہم مل کر سوچیں گے کہ اس معمے کو کیسے حل کیا جائے۔ تینوں لڑکیاں ایک مکان کی ڈیوڑی میں بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن وہ جتنا زیادہ سوچتی اتنا ہی زیادہ انہیں یہ بات مشکل نظر آتی۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کاغذ میں آگ اور کاغذ میں ہوا کس طرح لے جا سکتے ہیں۔ اچانک ان کی نئی سہیلی خوشی سے اچھل پڑی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر میں گھس گئی۔ چند منٹ بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین تھی جو کاغذ کی بنی ہوئی تھی اور اس کے اندر ایک موم بتی جل رہی تھی۔ لالٹین مطلب قندیل۔
دیکھو، وہ چلا کر بولی، کاغذ کے اندر آگ ہے۔ آہا، کیسی عجیب بات ہے، چمیلی نے خوش ہو کر کہا، یہی وہ تحفہ ہے جو میری ساس نے منگوایا ہے۔ لیکن چاندنی ابھی بھی اداس بیٹھی رہی، اس کی من کی مراد پوری نہیں ہوئی تھی۔ یکایک لڑکی پھر خوشی سے اٹھی، بھاگتی ہوئی اپنے گھر میں گئی، اور جب باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں کاغذ کا بنا ہوا پنکھا تھا۔ دیکھو، وہ بولی، کاغذ میں ہوا۔ آہا، کتنی عجیب بات ہے، چاندنی نے خوش ہو کر کہا، یہی وہ تحفہ ہے جو میری ساس نے مجھ سے منگوایا تھا۔ چمیلی اور چاندنی نے اپنی نئی سہیلی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور شادی میں جانے کے بجائے اپنے گھر واپس آ گئی۔ ساس نے انہیں دیکھا تو حیرت سے بولی، ارے تم اتنی جلدی واپس آ گئی، شادی میں نہیں گئی؟ جی نہیں، انہوں نے کہا، ہم نے سوچا کہ ہماری پیاری اماں نے جو تحفے منگائے ہیں وہ جلد سے جلد ان کو دے دیں۔ چمیلی نے اپنا ہاتھ اونچا کر کے ساس کو کاغذ کی لالٹین دکھائی جس کے اندر موم بتی جل رہی تھی، اور پھر چاندنی نے کاغذ کا پنکھا جھولا تو ہوا ساس کے چہرے پر لگی۔ شاباش، ساس نے کہا، اس بار تو تم جیت گئی، لیکن یاد رکھو، اگر اب تم نے بار بار کہیں جانے کا نام لیا تو ایسے تحفے لانے کے لیے کہوں گی جو تم کبھی نہ لا سکو گی۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز بار بار نہیں کرنی چاہیے۔ ہر چیز ہم نے حساب سے اگر ہم کام کریں تو ایسی مصیبت ہمارے سامنے نہیں آتی۔ بار بار ہم ایک ہی چیز کریں گے تو سامنے جو لوگ ہیں ہمارے وہ اکتا جائیں گے اور پھر ہم سے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اب اس سبق کی یہاں مشق دی ہوئی ہے، اور یہاں پر ایک خندل میں آگ اور جو کاغذ کا پنکھا ہے اس میں ہوا، یہ دو تصویر دی ہوئی ہے۔ اب اس سبق کے آپ سوالات کے جوابات اپنے فیئر کاپی میں لکھیے۔ اب ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔